کل رات میرے خواب میں ایک دوپٹہ آیا، وہی جسے کوئی آنچل، کوئی اوڑھنی یا کوئی پلو کہتا ہے، جو ہر سماج کی تہذیب کا اہم حصہ ہوا کرتا تھا، ہماری ماں و بہنوں کی سر کی شان ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ ہماری چھوٹی بچیاں گڑیا بھی اگر خریدتی تو وہ دوپٹے والی پسند کیا کرتی تھی۔ خواب میں دوپٹے نے مجھے ایک پیغام دینے کو کہا، ان بچیوں کے نام جنہیں دوپٹے سے پیار نہیں، ان والدین کے نام جنہوں نے دوپٹے کو اپنی بچیوں سے رخصت کر دیا، ان بزرگوں کے نام جو اپنی روایات کو بھول گئے۔ وہ دوپٹہ بہت دکھی نظر آ رہا تھا اور رو رو کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں پہلے کتنا بڑا ہوا کرتا تھا، خواتین اور لڑکیاں مجھے شان سے سر پہ سنبھال کر رکھتی تھی، میں بھی ان کا سر، ان کا چہرہ، ان کا سینہ ڈھانپ لیا کرتا تھا۔ وہ بھی ایک وقت تھا کہ دوپٹہ پھٹا ہوا بھی اگر ہوتا تب بھی سر کی شان ہوا کرتا تھا۔ وہ دوپٹہ دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوٹا کر دیا گیا، مجھے پتلا کر دیا گیا، مجھے سر سے ہٹا دیا گیا، مجھے کاندھے سے بھی رخصت کر دیا گیا، آج کل مجھے سینے کے ایک سائیڈ میں کر دیا گیا۔ شاید وہ بھی فارملٹی کے طور پہ کہ دوپٹہ ہے جناب۔ وہ دوپٹہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے وہ غیرت مند بڑے بزرگ، وہ والدین جن کے سامنے بچیاں بنا دوپٹے کے نہیں آتی تھی۔ وہ دوپٹہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سب دکھائی دیتا ہے، میں تو آج کل یہ دیکھ رہا ہوں کہ گھر کے پروگراموں میں، لون کی شادیوں میں شوہر اپنی بیوی کے سائیڈ میں دوپٹے والی فوٹو نکالتا ہے، اور شوہر اگر زیادہ ہی بے غیرت ہو تو واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی اپلوڈ کر دیتا ہے۔ لعنت ہو ایسے مردوں پر۔ یہ میں نہیں، دوپٹہ کہہ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ شاید اب میں تم کو نظر نہیں آؤں گا، کیونکہ میں ختم ہو رہا ہوں، بلکہ مجھے ختم کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ میں زندہ تھا جب تک باحیا لڑکیاں اور غیرت مند مرد تھے۔ کچھ وقت پہلے میں ہمارے ایک دوست کے ساتھ ناگپور کی ایک اردو اسکول کے کلچرل پروگرام میں گیا تھا۔ آج کل کے کلچرل پروگرام میں پروگرام تو نظر آتا ہے، کلچر کہیں نظر نہیں آتا۔ ہم اس پروگرام میں بطور گیسٹ گئے تھے۔ اسٹیج پر مسلم بچے اور لڑکیاں گانوں پر ڈانس کر رہی تھی اور انہی کے پیرنٹس ان کے ڈانس پر خوشی خوشی تالیاں بھی بجا رہے تھے۔ تبھی اس شور شرابے کے بیچ مجھے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ چلانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تب پتہ چلا کہ یہ آواز سامنے سے آ رہی ہے۔ وہ بچاؤ بچاؤ چلانے والا ایک چھوٹا سا دوپٹہ، بہت ہی چھوٹا، غور سے دیکھنے پر پتہ چل رہا تھا کہ وہ دوپٹہ ہے، اور اس کے چلانے کی وجہ یہ تھی جیسے کہ ہم دوپٹے کے ڈیموشن کی کہانی جانتے ہیں۔ ایک میڈم جو اس کلچرل پروگرام کے ناچ گانے کی ریکارڈنگ کر رہی تھی، اس میڈم نے اس چھوٹے سے دوپٹے کو اپنے شولڈر کے نیچے ایک ان سے لٹکا کر رکھا تھا، جیسے ہم گھر میں کسی ہینگر پر کچھ کپڑے لٹکا کر رکھتے ہیں۔ اس چھوٹے سے دوپٹے کو لگ رہا تھا کہ وہ نیچے گر جائے گا اور مر جائے گا، اس لیے وہ زور زور سے بچاؤ بچاؤ چلا رہا تھا۔ آخر میں اس دوپٹے نے مجھ سے ایک وصیت کی جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دوپٹہ سر پر رکھنے والی بچیاں غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ دوپٹے کے بغیر عورت کو صرف توجہ مل سکتی ہے، عزت نہیں۔ اور پھر وہی دوپٹہ شاعرانہ انداز میں بھی کچھ کہہ رہا تھا کہ آنے والی پیڑھی ماں کے آنچل کا سکھ نہیں لے پائے گی، کیونکہ جینس پہننے والی ماں آنچل کہاں سے لائے گی۔ تبھی اچانک میں گھبرا کر نیند سے جاگ گیا۔ ضرور نہیں خواب میں بھوت، چڑیل اور ڈائن دکھ کر ہم ڈر کے خواب سے جاگ جائے۔ دوپٹے کا خواب تو ان ساری باتوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس خواب کو سنانے کا مقصد صرف بیدار کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور ساتھ میں دوپٹے کا بھی۔